بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا. جو رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے کا. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، بے نواؤ فکر سربت کیجئے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد آبا ایمان. سنی نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمد شاہ احمد رضا خان قطب عالم. ابھی حضرت پیر طریقت الحاج میاں آصف صاحب نقشبندی زیدہ مجدہو دو بڑی اہم باتیں ارشاد فرما رہے تھے قرآن مجید کے ادب، تلاوت قرآن کے ادب میں اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان و شوکت سے منانے کے حوالے. پیر صاحب کے گفتگو میں مجھے حضور سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ عالم کے شہزادے آپ کا ایک عمل شریف یاد ہے. کراچی آپ جب اگر ہوئے بڑا جلسہ جب آپ تشریف لائے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ نعرے ادب کی بات ہوئی. ہمارے بزرگوں نے کس کس پہلو پہ ادب کیا؟ حضور تاج الشریعہ نے نعرے رکوا دیا. آپ نے جب گفتگو فرمایا نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا ذکر ہے. یا رسول اللہ کہنا بھی اللہ کا ذکر ہے. یا بھی میں حدیث میں سناؤں گا، میں اللہ کا ذکر کسی کے آنے کی اعلان کی صورت میں نہیں کرنا چاہتا. فرمایا میں آیا ہوں، آپ نے لوگوں کو متنبع کیا کہ میں آیا ہوں تو نعرہ رسالت لگا دیا. فرمایا نہیں، نعرہ رسالت اللہ کا ذکر ہے. جب خاص ذکر حق کرنا ہے تو تب یا اللہ بھی کہنا ہے یا رسول اللہ. پھر یہاں لاہور کی بات ہے، صوفی اللہ تعالیٰ صاحب رحمۃ اللہ نے بہت بڑے ہمارے حاضر ہوئے، میں بھی حاضر ہوں. تو نعشیں پڑھی جا رہی تھی، بڑا جلسہ، بڑا مجمع، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی بات ہے. آپ اس دوران تشریف لے، اب گاڑی سے نکلے، مسجد میں پہنچے، دیکھا نعشیں پڑھی جا رہی ہے. آپ اسی جوتیوں کی جگہ والے وہیں بیٹھ گئے تو لوگوں کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جائے. اب نعشیں مکمل ہوئی تو نقیب نے کہہ دی تھی حضرت پیچھے نماز پڑھ. میں نہ تو میں نماز پڑھ رہا تھا، نہ ہی میں آرام کر رہا تھا. نعت شریف پڑھی جا رہی تھی تو میں اندر آیا تو لوگ مجھے دیکھ کر کھڑے ہوئے تو میں وہیں بیٹھ گیا کہ یہ نعت شریف کی بے ادبی نہ ہو جائے. پھر ایک موقع پہ آپ کے سامنے نعت خان کے اوپر نہ ایسے پیسے لگائے گئے. آپ نے فرمایا کہ نعت شریف پڑھنے والے کی جتنی خدمت ہوتا کہ وہ حضور کی شان پڑھ رہے ہیں، لیکن یا تو اس کی خدمت پہلے کر دو یا بعد میں کر دو. اس طرح آپ محفل میں کھڑے ہو کے یہ جب اچھل کود کریں گے تو یہ بھی محفل کی بے ادبی. ہمارے بزرگ بھی خدمتیں کرتے تھے، جو بھی خدمت کی وہاں رکھی جا رہی.
کہ ابھی ان بھائیوں نے بھی اچھا طریقہ اپنایا، خدمت رکھی جا رہی چھوٹا دے، یعنی ہمارے بزرگوں نے ادب ہی ادب بیان کیا، ادب ہی ادب۔ اللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درس ہی ہمیں ادب کا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا اپنے فتاویٰ، کسی نے پوچھا کہ جی محفل میلاد میں دو حالتیں ہوتی ہیں، اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ پہلے آپ بیٹھے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو پھر کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، تو بعد میں کھڑے ہونے کا کیا مقصد ہے جو آپ پہلے بیٹھے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فقہی طور پر اس کا جواب دیا، پھر ایک سیدھی سادھی مثال بھی ہم لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا، جب بزرگ بیٹھا ہو، اللہ والا بیٹھا ہو، گفتگو ہو رہی ہو، تو اس کے سامنے بعد بیٹھا جاتا ہے، اور جب کوئی بزرگ آئے یا وہ بزرگ کھڑا ہو جائے تو اس کے ادب میں پھر انسان کھڑا ہو جائے۔ تو جب محفل میں حضور کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذکر کے ادب میں ہم بھی بیٹھے رہتے ہیں، اور جب ذکر مصطفیٰ پورا ہوتا ہے، حضور کی آمد کا صلاۃ و سلام کا وقت آتا ہے، تو جیسے حضور کے آنے پہ سبحان اللہ کھڑے ہو کے استقبال کیا جاتا ہے، پھر سلام بھی کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے علیہ رحمہ ایک موقع پہ پھر یہ سوال ہوا، یہ چراغ اور یہ سارا معاملہ، اعلیٰ حضرت نے فقہی طور پہ جو اس کا جواب دیا وہ تو دیا، پھر ایک واقعہ بھی سنایا۔ آپ نے امام غزالی سے یہ واقعہ بیان کیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے محفل ذکر کا اہتمام کیا، آج ہم محفل میلاد کہتے ہیں، پہلے وقتوں میں محفل ذکر کہا جاتا تھا، اس میں واعظ و نصیحت و بیان بھی ہوتا، اس میں حضور کی نعت بھی پڑھی جاتی، اس میں اللہ 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 کی شان بیان کی جاتی، ورد کیا جاتا، ضربے لگائے جاتے۔ وہ صاحب پیسے والے تھے، امیر کبیر تھے، انہوں نے 1000 شمع دان وہ لگا کے وہ فروزاں کی اس میں شمع، بڑے خوبصورت شمع دان ہمارے وطن میں ہوتے ہیں، اس میں موم بتیاں لگائی جاتی ہیں، بہت بڑا اہتمام تھا، لنگر پک رہا ہے، دیگیں پک رہی ہیں، قالین بچھے، شان و شوکت سے محفل کا اہتمام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام غزالی نے فرمایا رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک ظاہر بین مولوی صاحب آ گئے جن بیچاروں کی نظر بس ظاہر پر ہوتی ہے، قلب کے اندر جھانک کر دیکھنے کی لیاقت نہیں ہوتی، معانی مفاہیم تک اترنے کا ملکہ نہیں ہوتا۔ وہ ظاہر بین مولوی صاحب آئے تو دیکھا تو پلٹنے لگے، میزبان محفل نے ہاتھ پکڑ لیا اور یہ سب کہاں جا رہے ہیں آپ واپس؟ کہا نہیں، یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے، اور یہ ہے تو وہ ہے، اتنا پیسہ تم نے لگا دیا، 1000 شمع دان سجا دیے اور شمع فروزاں کی اور یہ کیا اور وہ کیا۔ کہا یہ ناجائز ہے آپ کے نزدیک؟ کہا بالکل حرام ہے، تم ناجائز کی بات کرتے ہو؟ کہا اگر حرام ہے تو مٹا دو، میں اجازت دیتا ہوں، میری محفل میں نے اہتمام کیا، یہ بجھا دو موم بتیاں، کبھی ناجائز ہے، حرام ہے، کہا بھی میں بجھاتا ہوں۔ اس نے ایک شمع دان کو پکڑا، کھینچ کے پھونک ماری، وہ شمع کیا پوچھے جسے روشن کرے، وہ شمع نہ پوچھی، دوسری پکڑی، پھونک ماری، نہیں تیسری چوتھی، مولوی کے پھیپھڑے رہ گئے پھونکے مارتے ہوئے۔ حضرت نے وہ جو میزبان تھے کہا مولانا اس میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس میں دنیا داری کوئی نہیں ہے، اس میں دکھاوا کوئی نہیں ہے، اس میں للہیت ہے، اس میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ لو جی یہ شامیانے لگتے ہیں،
یہ جھاڑوں کا شامیانہ لگائے اور اس طرح. تو حضرت صدیق اکبر کے قدم چوم کے ان سے شامیانوں کی لے دلیل اور سند. بولو نا. اب یہ جاہل کہتے ہیں کہ لیلا مجنون کا پورا قصہ پڑھ کے سناؤ. اور نادانوں شریعت کے معاملوں میں اصل دیکھی جاتی ہے. جب اصل قرآن و حدیث سے مطابقت کر لے تو وہ جائز ہے. اگر لیلا مجنون کا قصہ تم نے سننا ہے تو پھر یہ جہازوں کو آگ لگاؤ جن میں بیٹھ کے حج عمرہ کرنے جاتے ہو. پھر قالینوں کو آگ لگاؤ جن پہ نمازیں پڑھتے ہو. پھر لاؤڈ سپیکر اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دو جن میں اذانیں پڑھتے ہو کہ یہ بھی اس زمانے میں موجود نہیں تھے. یہ خود بھی تو نہیں تھے. ہاں یہ خود بھی نہیں تھے. یہ بھی میں ابھی بات کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے مایہ ناز خلیفہ ہوئے حضرت مولانا ہدایت رسول رحمت اللہ. کتنا پیارا نام ہدایت رسول. ہدایت ملتی رسول کے ہاتھوں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور کو ہادی نہ بولے. حضور ہادی نہیں تو ہادی ہے نہیں جی. اللہ ہدایت دیتا ہے تو اللہ نے حضور کو بھیجا ہی اپنی ہدایت دے کر. بخاری کا بولا تمہیں زکام ہوتا ہے بخاری شریف پڑھی نہیں ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی وما ینطق عن الہوا کی شان والی زبان میں فرمایا کہ اللہ دیتا ہے مجھے میں تم میں تقسیم فرماتا ہوں. پہلے میرا ٹھیک تھا سادہ سادہ. اچھا جی. علامہ ہدایت رسول اللہ کے بڑے مایہ ناز مرید اور خلیفہ تھے. اور اعلیٰ حضرت نے ان کو لقب دیا تھا شیر ریشہ اہل سنت. مناظر تھے بہت بڑے. وہ دلی میں تھے محافل میلاد شریف رکھنے واز و نصیحت کے سلسلے میں وہاں تھے. تو دلی کی شاہی مسجد کے گرد سے گزر رہے تھے. نماز کا وقت تھا. جماعتیں ہو چکی تھی. اپنی نماز آپ نے ادا فرمائی. یہ بڑی مسجدوں پہ نا یہ دوسرا ٹولہ بھی قابض ہو جاتا ہے اپنے چکر میں. تو دلی کی شاہی مسجد میں بھی وہ ٹولہ قابض تھا. آپ نے خیر اپنی نماز پڑھائی ذہن میں پڑھی. ایک طرف ان کا اللہ صاحب بیٹھا بچوں کو اسی اسنا میں ایک بھی امام تشریف تھا. ہاتھ میں تشت پکڑا ہوا ہے. بیچ میں حلوہ اور پوری اور سالن اور جناب روٹی اور کیا کیا نعمتیں پڑی ہیں. وہ اماں مسجد میں آئی. ایسے پوری مسجد کو دیکھا. اس ملا کو بھی دیکھا. پھر حضرت کو بھی دیکھا. اس ملا کو ایسے کیا حضرت کے پاس آ گیا. سبحان اللہ. تعلقہ کا حضرت یہ غوث پاک کا توشہ ہے نیاز دیجیے. غوث پاک کا توشہ ہے نیاز پڑھی. آپ نے نیاز پڑھی. نیاز پوری ہوگی. وہ ملا اٹھ گیا. کہا مولانا آپ شکل سے عالم دکھتے ہیں. فرمایا دکھتا نہیں ہوں میں عالم ہوں. بات کر کے آگے نہیں ہے. کہا بھی آپ نے نیاز پڑھی ہے. فرمایا پڑھی ہے. کہا یہ جائز ہے. فرمایا جائز ہے. کہا یہ حضور کے زمانے میں تھی. آپ نے کھینچ کے تھپڑ مارا. زمینہ ٹیڑھا تھپڑ مار کر کہا ابے یہ زمانہ حضور کا نہیں ہے. یہ زمانہ بھی حضور ہے. یہ زمانہ بھی حضور کا زمانہ ہے. یہ زمانہ بھی حضور کا زمانہ ہے. جسے دیکھو وہ حضور کا دیوانہ ہے. یہ زمانہ بھی حضور کا زمانہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ حضور کے زمانے کی بات آئی. یہ زمانہ ہی حضور کا زمانہ نہیں. جناب آدم کا زمانہ بھی حضور کا زمانہ تھا. جناب عیسیٰ کا زمانہ بھی حضور کا زمانہ تھا. جناب موسیٰ کا زمانہ بھی حضور کا زمانہ تھا. زمانے سارے تیرے. اعلیٰ حضرت علی کا خدا رضی شریف نے فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت و رسالت میں بھی رسول پاک کی نبوت و رسالت کا نور چمکتا تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت میں بھی حضور کی ہی نبوت و رسالت کا نور چمکتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت میں بھی ہمارے مصطفیٰ کی ہی نبوت و رسالت کا نور چمکتا تھا. بات حضور کے زمانے کی کرنی ہے تو حضور سے پوچھو. جیسے سرکار ابو ہریرہ نے عرض کیا بتا وجبت لکن نبوہ. یا رسول اللہ آپ کا زمانہ کب سے چل رہا ہے. مطلب یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہے. آپ کی نبوت کب سے چل رہی ہے. آپ کی نبوت کا سکہ کب سے رواں ہے.
فرمایا کنت نبیا وآدم بین روح والجسد کہ نبی بس میں ہی تھا کہ ابھی آدم بنے بھی حدیث پاک میں ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی دی فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم اے پاک بندی مریم کے بیٹے عیسیٰ آمن بی محمد ابھی میرے نبی کا کلمہ پڑھ ابھی میرے نبی پہ ایمان لے آ آمن بی محمد میرے مصطفیٰ پر ایمان لے آ ان کا کلمہ پڑھ اے عیسیٰ ابھی تو لوگ تیرا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ آمین بی محمد وَأْمُرْ أُمَّتَكَ أَن يُؤْمِنُوا بِهِ اور اپنے سارے اہل ایمان اکٹھے کر کے بلا ایک کو بتا وہ بھی کلمہ پڑھے جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے محمد عربی کا کلمہ کیا سمجھ لیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا یا آدم لولا محمد ما خلقتک آدم وہ ہے تو تو ہے وہ نہ ہو تو تو دے گا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے حضرت صدیق اکبر کی بات عرض کرنے لگا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت مبارکہ کا زمانہ تھا اور حضور کے صدقے میں یہ بھی عرض کر دوں دھڑلے سے کہ صدیق اکبر کی خلافت قیامت تک کے لیے قیامت تک جتنے بھی خلفائے برحق ہوں گے سب صدیق اکبر کے غلام ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ فاروق اعظم حضور کے خلیفہ نہیں ہے یقیناً کہا یا خلیفۃ رسول اللہ کہا نانا انا خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ کہا حضور کا خلیفہ بس ابو بکر ہے اب قیامت تک جو بھی ہوگا وہ ابو بکر کا خلیفہ ہے ظاہری خلافت پاک کا زمانہ ہے آپ جلوہ گر رہے مکی مدنی صحابہ بیٹھے ہیں نوجوان بھی بیٹھے ہیں کسی نے کہا اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی جو نبوت کی نشانیاں ظاہر ہوئیں کیا آپ نے بھی کوئی نشانی دیکھی تھی حضور کے ظہور نور سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوئیں کیا آپ نے بھی تو نشانی دیکھی تھی صدیق اکبر نے فرمایا بس میری بات صدیق اکبر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مکے میں وہ کون ہے جس نے حضور کے ظہور کی نشانیاں نہ دیکھی ہیں صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کی قسم مکے کا ایک فرد اس پر اللہ نے حضور کی نبوت کو ظاہر کیا حضور کی ولادت باسعادت میلاد پاک کی نشانیاں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے حضور کی نبوت و رسالت کی نشانیاں ایک پر اللہ نے ظاہر باقی یہ مقدر کی بات ہے وہ جو بھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے ان پہ بھی حضور کی نشانیاں ظاہر ہو گئی اور بہت سے لوگ کلمہ پڑھ کے ان کو میلاد ہی نظر نہیں آتا کیا یہ مقدر کی بات ہے صدیق اکبر کو اس کی حضور کی نبوت کی بات بتائیں ہمیں باتیں تو بہت ایک بتاتے ہیں حضور ارشاد حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے میں گھر سے چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا وادی میں گیا مکہ شریف کی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا فرماتے ہیں درخت کے نیچے بیٹھا ہوں کہ درخت میرے اوپر جھکنا شروع درخت کو بھی پتہ ہی ہے وہ مگر صدیق ہے یہاں کالے کرتوتوں والوں کو نہیں پتا صدیق اکبر کی کیا شان صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ درخت میرے اوپر جھکنے لگا تو میں نے دیکھا درخت میرے اوپر جھک رہا
پھر جھک کر اس نے اپنی ٹہنیاں پھیلا لی، ٹہنیاں پھیلا لی. فرماتے میں نے دل میں کہا ماں یہ کیا؟ درخت میرے اوپر جھک گیا، شاخیں پھیلا لی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرماتے میں نے دل میں کہا درخت بول پڑا، درخت بول پڑا. اور درخت کو بھی یہ علم ہے تو مصطفیٰ کی علم کی بات ہے. مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ چلے مقام مکرمہ سے باہر وادی میں نکلے. حضور جدھر کا رخ کریں، جدھر قدم اٹھائیں، ہر درخت، ہر شجر، ہر پتھر، ہر سنگ، ہر فش پکار پکار کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. صدقے پر فرماتے میں دل میں کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو درخت بول پڑا. فرماتے فَسَمِعْتُ صَوْتَ الشَّجَرِ، میں نے کانوں سے آواز سنی. درخت بول رہا تھا، درخت کہہ رہا تھا هَذَا النَّبِيُّ هَذَا النَّبِيُّ يَخْرُجُ فِي وَقْتٍ كَذَا وَكَذَا فَكُنْ أَنْتَ أَسْعَدَ مِنَ النَّاسِ. درخت نے کہا ابو بکر جناب مان رسول پاک ظہور کی گھڑیاں پہنچی، حضور اعلان نبوت کرنے والے ہیں. اٹھ ابو بکر، تو اپنا وزیر اعظم بنے گا، تو سب سے بڑھ کر. اور درختہ کو بھی پتا ہے ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء. سیدنا ابو بکر صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تحقیق، اچھاریہ، نعرہ حیدری، کشی گلی ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر. اللہ. صدیق اکبر کو حضور سے کتنا پیار ہے. جب ہجرت فرمائی نا حضور نے صدیق اکبر کو ساتھ لیا. صدیق اکبر نے عرض کی سونے میں بھی ہجرت کر جاؤں. کیوں عرض کیا؟ میں سمجھتا ہوں اس لیے عرض کیا صدیق اکبر سننا چاہتے تھے، سونا منو گننا چاہتا تھا. عرض کی سرکار میں بھی ہجرت کر جاؤں. حضور نے باں پھڑ کے فرمایا نہیں، تنوں میں اپنے نہیں رہے. صدیق اکبر جب ہجرت فرمائی نا، فرماتے ہیں پہلا دن تھا، جب دھوپ چمکنے لگی تو ایک ٹیلے کے سائے میں نے اپنے ہاتھوں سے حضور کے لیے جگہ ہموار کی، چادر بچھائی. عرض کیا حضور آپ لیٹ جائیں، سو جائیں. فرماتے میں پہلے پر بیٹھ گیا. جب سایہ ڈھلنے لگا تو میں نے حضور کو عرض کیا حضور آقا کرم فرمائیں چلیں. اسی اسنا میں شفاقہ بھیڑ بکریاں لے کے گزرا. میں گیا، میں نے اس کو کہا پہلے اپنے ہاتھ دھو، پھر بکری کے تھن دھو، پھر اس پاک صاف برتن میں دودھ دھو. یہ دودھ میں نے مصطفیٰ پاک کی بات کا جو جملہ میں سنانا چاہتا ہوں جس میں مجھے لذت بڑی آتی ہے. صدیق اکبر فرماتے رضی اللہ عنہ میں دودھ لے کر آئے. اب پیاس صدیق اکبر کو بھی ہے، بھوک صدیق اکبر کو بھی ہے، بے آرامی صدیق اکبر کو بھی ہے. سفر تو وہ بھی کر رہے ہیں نا ساتھ، بھوک ان کو بھی ہے، پیاس ان کو بھی ہے. اب عشق دیکھیں صدیق اکبر. فرماتے میں دودھ کا پیالہ لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. فرماتے اس میں پہلے میں نے پانی ڈالا، وہ جو چھاگل میں ٹھنڈا پانی ہے وہ ڈالا، دودھ ٹھنڈا ہو گیا. پھر میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار آپ نوش فرمائیں. اگلا جملہ سنو صدیق اکبر کا، جھوم جانا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے میرے ہاتھوں سے وہ دودھ کا پیالہ لیا، بسم اللہ شریف پڑھ کے لبوں سے لگایا. حضور نے دودھ پیا. حضور نے اتنا دودھ پیا کہ میں رج گیا. مجھے پتا بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں اور اتنا پیا کہ میں جا ٹھہر گیا. میری روح
ملا لوگ تو یہ 4 جھٹیوں کے رش کھا کے مل جاتے ہیں. بھائی عشق صدیق اکبر والا پیدا کرو, ویسے عشق ہو نہیں سکتا. ہاں ان کے قدموں کے نیچے پڑی ہوئی نالین کے نیچے لگی ہوئی دھول کا ایک ذرہ بھی مل جائے نا تو وقت کے غوث کو تو ابدال بھی رشک کرے ہوئے. شامیانوں کی بات کر کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. حضور مدینہ پاک میں پہنچے کرتا ہوں چھنڈوں کی بھی اور شامیانوں کی. کیوں جی اجازت ہے انہوں نے ادھا گھنٹہ بایا جو ادھا گھنٹہ مجھے کٹنا نہیں سبحان غازی صاحب اللہ واہ واہ. لو جی بات اسی بیت میں مکمل کرتے ہیں. آج کورس مبارک ہے اللہ غازی علمودین. یہ سوال اٹھایا کہ حضور کی حفاظت کون کرے گا. صحابہ سوچ میں پڑ گئے. مولا علی یہ بات بیان کر رہے ہیں, فرماتے صحابہ سوچ میں پڑ گئی. کس سوچ میں پڑے؟ مرنے سے ڈرنے کی سوچ نہیں تھی, سوچ یہ تھی کہ سرکار کے بوئے کا حق کون ادا کرے گا, حضور کی حفاظت پاک کا فرض کون ادا کرے گا. آپ کو قربان ہو جانا مر جانا اے گل نہیں سی جو کہ سارے قربان ہونا تیار سن. اس دن قربان نہیں سی ہونا, اس دن سونے کے بوئے کی حفاظت کرنا. میں قربان ہو جاؤں, دشمن حضور تک پہنچ جائے تو قیامت کے دن دیکھوں یا نہ میں تے آپ کو مر گیا نا, میں میرا تو کوئی قصور نہیں. عشق کہتے نہیں بڑا قصور ہے, تو مریا کا تو حضور نے بوئے کی حفاظت. سوال یہ تھا, علی فرماتے ہیں ہم سب چپ تھے, اتنی بڑی امامت کون اٹھائے. حضور کی حفاظت اللہ سامنے لشکر تھا کافروں کا زبردست تباکل تیاری کے ساتھ آیا تھا. حضور کی حفاظت کرنی تھی, یہ امانت تھی, کون اس کو سینے سے لگاتا. مرنا مقصد نہیں تھا, حفاظت کرنی تھی. سب سوچ میں پڑ گئے. علی فرماتے ایک دم اللہ اکبر کا نعرہ گونجا اور فضا میں تلوار چمکی, تلوار کی بجلیوں نے فضا کو روشن کر دیا. ہم نے سر اٹھا کے دیکھا وہ ابو بکر صدیق اکبر تھے. کہنے تھے تم جاؤ اور سے سنبھال لو, حضور کا بوا میرے ذمہ میں, میں حضور کے بوے دیکھا. حضور کے دروازے کی حفاظت کرنے کا ڈھنگ بھی امت کو ابو بکر صدیق نے سکھایا, اور حضور پر فدا ہونے کا قرینہ بھی امت کو صدیق اکبر نے سکھایا. اور غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ, ایک بات آپ کی عرض کروں گا, اس ایک بات سے بہت سی باتیں سمجھ آئیں. جب آپ کی شہادت کا, جس کو پھانسی کہتے ہیں, پھانسی تو ان ظالموں کے نزدیک تھی نا, ہمارے نزدیک تو شہادت ہے. بھائی لیکن تو آڑے ماں پہ اگلے پچھلے ساڑھا کوئی بھائی نہیں لگی آگے, علم الدین ہو رہے یا ممتاز قادری ہو رہے, بھایا گلے چھپایا ضرور ہے, مڑ کے حضور نے سینے لایا. غازی تیری جرت کو سلام ہے, سلام ہے, غازی تیری جرت کو سلام ہے, سلام ہے. غازی تیرے جان سار بے شمار, بے شمار. غازی تیرے جان سار بے شمار, بے شمار. سماعت کیجئے. غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ بالکل ان پڑھ تھے, ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا, باقی علم کی کتابیں تو دور بعد ناظرہ بھی نہیں پڑھا تھا. پیر سید جماعت علی شاہ کیا کیا بزرگان دین ان کی زیارت کو گئے. قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے یہ بات سنے گا آپ, بڑے شان و شوکت کے جلوے میں یہ بات سنا. وہاں بزرگ جو موجود تھے انہوں نے سورہ یوسف شروع کی, سورہ یوسف یا سورہ یاسین شروع کی, زبانی پڑھ رہے تھے. ان کو اشتباہ لگا تو لقمہ کس نے دیا؟ علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے لقمہ دیا. انہوں نے کہا او علم دینا, تو نے ناظرہ بھی نہیں پڑھیا. عرض کی سرکار پڑھیا نہیں, لیکن اگلیاں نے سائیاں نے آ کے پڑھا چھڑے. جدو حضور جو تے قربان ہو چڑیاں, سرکار نے کمی رہن دیتی نہیں. جشن سونے دا منائیے تے کمی رہن دی, جشن منایا کمی نہیں رہن دی. تے علم الدین کا بھی کمی ہوتے جان کیا نکاندہ. وہاں بے ایک بات ہوئی, آپ کو حضور کی زیارت جاگتی آنکھ, حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم, ساتھ مولا علی,
ساتھ مولا علی ہے. حضور آئے فرمایا علم الدین. عرض کی لبیک یا رسول اللہ. حضور حاضر ہوں. فرمایا سنا تیار. نبی پاک نے فرمایا علیہ السلام علم الدین اگر تو چاہے تو میں تجھے ابھی اپنے ساتھ لے جاتا ہوں. اگر تو چاہے تو میں تجھے ابھی اپنے ساتھ لے جاتا ہوں. لیکن اگر تو شہادت کی منزل طے کر کے آئے تو وہ تیرے لیے بہت تو آپ نے زبان حال سے کہہ دیا ہوگا یہ ایک جہان کیا ہے. اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وعدہ کر دیں. تیرے نام پر سب کو قربان کر کے تیرے سر کے صدقے اتارا. لبیک یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں کے سائے ساتھ ساتھ ہجرت کرتے ہوئے حضور کے ساتھ جب مدینہ پاک پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم زادہ اللہ شرف و عظیمہ. جہاں مسجد قباء شریف ہے نا تب یہاں کھجوروں کا باغ تھا. تو اس جگہ کے جو سردار تھے انہوں نے حضور کو وہاں پہ ٹھہرایا بٹھایا. اب مدینہ سارا حضور کو دیکھنے کے لیے وہاں آیا. اب لوگ آئے وہاں سرکار دو عالم جلوہ گر ہیں اور ساتھ ابو بکر رضی اللہ. حضور جلوہ گر ہیں ساتھ بولو 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 سونا بیٹھے نال ہودا یار ابو بکر پیارا. اب لوگ آتے ہیں نا بڑا مدارج النبوہ شیخ محمد رضی اللہ عنہ کی تعلیم. لوگ آتے ہیں حضور کو دیکھتے ہیں دل کہتا ہے سونا حضور. پھر ابو بکر کو دیکھتے ہیں خبریں اہم سونے حضور. بات سمجھ نہیں آئی. ایک نظر حضور کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حضور ہے. پھر ابو بکر کو دیکھتے ہیں ساتھ ہی میں بیٹھے ہیں کہتے ہیں نہیں اے حضور. ابو بکر کو تکتے نہیں آخر اے حضور نے. پھر حضور کو تکتے نہیں کہتے ہیں اے حضور نے. اب صدیق اکبر نے دیکھا لوگوں کو اشتباہ لگ رہا ہے. لوگ میرے کو دیکھے چھے حضور کو تکتے پہنے. حضور کا کو دیکھا تو ہوتا ہی نہیں تھا. حضور کا کوئی کو دیکھا نہیں. اب ابو بکر صدیق پر حضور کے حسن کا ایسا جلوہ تھا. ابو بکر صدیق پر حضور کے جمال کا ایسا جلوہ تھا. ابو بکر صدیق پر حضور کے کرم کا ایسا جلوہ تھا کہ ابو بکر بھی نبی کے رنگ میں رنگ چکے تھے. اب صدیق اکبر نے محسوس فرمایا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں سونا ہوں. اب صدیق اکبر چاہتے تو کہہ سکتے تھے ہذا رسول اللہ ایھا الناس ہذا نبی اللہ کہہ سکتے تھے. لیکن نہیں عشق والے عشق کی ادائیں دکھاتے ہیں. اب صدیق اکبر نے دیکھا نا لوگ مجھے حضور سمجھ رہے ہیں اور صدیق اکبر کی شان اسی سے سمجھو. ان کو دیکھو تو لگتا ہے حضور بیٹھے. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا. ادھر حسن حسین کو دیکھو تو لگتا ہے حضور بیٹھے ہیں. ادھر ابو بکر صدیق کو دیکھو تو لگتا ہے حضور بیٹھے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اب صدیق اکبر کھڑے ہوئے اپنا امامہ شریف اتارا اس کو کھولا اور شامیانہ بنا کے حضور کے سر انور پہ لہرا دیا. یوں باہیں پھیلا کے یوں میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں اور نہ کہاں صدیق اکبر کی باہیں جو حضور کو اپنے اندر لے. کہاں صدیق اکبر کا سینہ جہاں حضور سر رکھ کے سوئے. کہاں ابو بکر کا وجود اور جسہ. حضور جس کے ساتھ قیامت تک حضرت سیدنا امام زین العابدین سیدنا امام زین العابدین حضور کا بیٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی نے پوچھا اے امام اے آل رسول اے اولاد بطول بتائیے ابو بکر عمر کا کیا مرتبہ ہے حضور کے سامنے. ان کی کیا حیثیت تھی کیا مقام تھا ان کا. آپ جلال کے آگے فرمایا میرے ملوں کی کچھ نہ ہوئے. جا حضور کے بوے پہ جا کے تک آج جو رتبہ ابو بکر عمر کا کل بھی وہی رتبہ. یعنی آج جو حضور نے قیامت تک ان کو سینے سے لگا لیا. وآخر
دعوانا ان الحمد